اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مت فساد کرو زمین میں، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں. یعنی یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ فساد کر رہے ہیں. کیوں فساد یہ کر رہے ہیں کہ اوپر سے ایمان قبول کیا ہوا ہے، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کافروں کے ساتھ بھی پینگیں بڑھائی ہوئی ہیں اور اندر سے جڑیں کاٹ رہے ہیں، اور کل کو جب جہاد کا موقع آئے گا تو یہ جو ہے وہ حصہ نہیں لیں گے. اور یہی ہوا ہے. آپ دیکھ لیں غزوہ احد کے اندر 700 لوگ لے کے وہ علیحدہ ہو گیا تھا عبداللہ ابن ابی، 300 لوگ لے کے. ٹھیک ہے جی. تو وہی عبداللہ ابن ابی نے جب یہ حرکت کی تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر غزوہ احد سے پہلے مجھے کوئی پوچھتا کہ رسول اللہ کے صحابہ میں کوئی منافق بھی ہے تو میں کبھی نہ یہ بات مانتا، کیونکہ ساری ماشاءاللہ تکبیر اللہ سے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ تو موقع ہے پتہ لگا رہا کون کون محبوب کی امت سے ہے. یہ ویسے کہہ دینا تو آسان ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. یہ تو دودھ دہی کا کاروبار جب کرتے ہوئے پانی ملا رہا ہوگا پھر پتہ چلے گا نا کہ محبوب کی امت سے ہے کہ نہیں. جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. صحیح مسلم کی حدیث. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے فساد مت کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں، صلح صفائی سے چلنا چاہیے. کیونکہ منافقین ظاہر ہے چونکہ بزدل ہوتے تھے، جہاد کے بھی بڑے مخالف ہوتے تھے. اور جب نبی علیہ السلام نے، آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر سے پہلے بھی آپ نے 8 مہمات روانہ کی تھی تاکہ عرب کے لوگوں کی لائف لائن کاٹی جائے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی ساری جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا تھا. تو نبی علیہ السلام نے اس کے بدلے کے طور پر، اور یہ غزوہ بدر میں بھی ہوا، وہ آگے چل کے سورۃ الانفال میں آ جائے گا. تو کہتے تھے یہ لڑائی جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس میٹھی میٹھی باتیں. سر میٹھی میٹھی باتیں کرنے سے کبھی بدماش اپنی پوسٹ چھوڑیں گے؟ آج کافر کہتے ہیں جی اسلام نے تلوار کے زور کے اوپر رومن اور پرشین امپائر اکھاڑی ہے. تو سر پھر کس طرح اکھاڑتے؟ تلوار کے بغیر بدماش اپنی جگہ چھوڑتا ہے؟ نہیں. اسلام نے یہ جو نیا دور شروع کیا ہے وہ تلوار کے زور پہ کیا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے کہتا ہے ہم تمہاری تلواریں ان کے اوپر مسلط کریں گے. صدیوں سے بیٹھے ہوئے بدماش کیسے اکھاڑے جائیں گے؟ تو یہ جہاد اور قتال کے پیچھے حکمت یہ تھی. لیکن آج جہاد اور قتال یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو اکھاڑنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ایک مسلمان دوسرے کا گلا کاٹ رہا ہے جہاد کے نام کے اوپر. سر آپ دیکھتے نہیں پچھلے 30-40 سالوں میں سعودیہ اور ایران کی پراکسی وار میں جو کچھ ہمارے ملک کے اندر ہوا ہے، اور وہ آج تک ہم اس چنگل سے باہر نہیں نکل سکے. تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں.